بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتابی مسلم۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری۔ پچھلی ویڈیو میں جو باب ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا خطبہ میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہنا۔ اس کی حدیث نمبر 922 ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھی تھی۔ جو بھائی بہنیں چینل پر نیو ہیں وہ پچھلی ویڈیوز کھول کر ترتیب سے پچھلی ساری حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 923۔ شروع کرتے ہیں۔ ہم سے محمد بن معمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عاصم نے جریر بن حازم سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی، آپ نے بعض صحابہ کو اس سے عطا کیا اور بعض کو کچھ نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا انہیں اس کا رنج ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و تعریف کی۔ پھر فرمایا، اما بعد، اللہ کی قسم میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، لیکن میں جس کو نہیں دیتا وہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہیں، ان کو میں دیتا ہوں۔ میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کو دلوں میں بے صبری اور لالچ پاتا ہوں، لیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ نے خیر والے اور بے نیاز بنائے ہیں میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں۔ عمر بن تغلب نے بھی ان ہی لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ کی قسم، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلمہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث کی تشریح ہے، سبحان اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم فرمانا جس سے آپ کی رضامندی ہو، ساری دنیا کا مال و دولت ملنے سے زیادہ پسند تھا۔ اس حدیث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال خلق ثابت ہوا کہ آپ کسی کی ناراضگی پسند نہیں فرماتے تھے، نہ کسی کی دل شکنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خطبہ سنایا کہ جن لوگوں کو نہیں دیا تھا اور ان سے بھی زیادہ خوش ہوئے جن کو دیا تھا۔ وحیدی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی لفظ اما بعد استعمال فرمایا، یہی مقصود باب ہے۔ اسی باب کی اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 924۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے عقیل سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے ان سے کہا کہ مجھے عطا نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی اور چند صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ صبح کو ان صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا، چنانچہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اس کا چرچا اور زیادہ ہوا، پھر کیا تھا، تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ چوتھی رات جو آئی تو مسجد میں نمازیوں کی کثرت سے تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، مجھے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے۔ اس روایت کے مطابق یونس نے کی ہے۔ تشریح ہے، یہ حدیث کئی جگہ آئی ہے، یہاں اس مقصد کے تحت لائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واعظ میں لفظ اما بعد استعمال فرمایا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی حدیث نمبر 925 سے ہم اگلی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس حدیث کو ثواب دارین کی نیت سے آگے شیئر ضرور کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔